السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر، صحاح ستہ و دیگر کتب حدیث اور فقہ کے مشہور اور معروف مدلل المستند 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ عالم اسلام کے مشہور و ممتاز اور جید فقہاء اکرام اور علماء اکرام کی تصانیفات کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کرن اصلاح معاشرہ کے موضوع پر ایک اہم اور مفید کتاب اسلامی زندگی، جو کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے تصنیف کردہ ہے، جس کی الحمدللہ یہ 6ویں نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی ضمیمہ اسلامی زندگی کے تعلق سے، مسلمان اور بیکاری، پھر کسب یعنی کمائی کے تعلق سے ہم نے کچھ فضائل نقلی قرآن اور حدیث سے بتلائے تھے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ کمائی کے عقلی دلائل، عقلی فائدے کیا ہوتے ہیں کمانے کے، الحمدللہ ہم یہاں سے بیان کریں گے۔ حلال کمائی پیغمبروں کی سنت ہے۔ کمائی سے مال بڑھتا ہے اور مال سے صدقہ، خیرات، حج، زکوٰۃ، مسجدوں کی تعمیر، خانقاہوں کی عمارت ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کے ذریعے جنت خرید لی کہ ان کے لیے فرمایا گیا افعلوا ما شئتم، یعنی اے عثمان تم جو چاہو کرو۔ کمائی کھیل کود اور سدھا یعنی کئی قسم کے جرموں سے روک دیتی ہے۔ چوری، ڈکیٹی، بدمعاشی، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑے سب بیکاری کے نتیجے ہیں۔ کسب سے یعنی کمائی سے انسان کو محنت کی عادت پڑتی ہے اور دل سے غرور نکل جاتا ہے۔ کمائی میں غربت اور فقیری سے امن ہے، یعنی جو آدمی محنت کر کر کماتا ہے تو اس کی غربت اور فقیری دور ہوتی ہے، اور غریبی دنیا برباد کر کے دونوں میں منہ کالا کرتی ہے۔ جو کوئی کمائی کے لیے نکلتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری اس حرکت میں برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے۔ اس دعا پر زمین اور آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ انبیاء کرام نے کیا پیشے اختیار کیے، کن چیزوں کا کاروبار انبیاء کرام نے کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام نے کیا پیشے اختیار کیے۔ بتایا گیا کسی پیغمبر نے نہ سوال کیا، مطلب کبھی کسی پیغمبر نے لوگوں سے کبھی کسی چیز کا بھیک وغیرہ نہیں مانگا، نہ ناجائز پیشے کیے۔ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی حلال پیشہ ضرور کیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اولاً کپڑا بننے کا کام کیا اور بعد میں آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے۔ ہر قسم کے بیج جنت سے ساتھ لائے تھے، ان کی کاشت فرماتے یعنی زمین میں بیج بوتے۔ ان کے سوا سارے پیشے کیے۔ نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا، یعنی زندگی گزارنے کا جو ذریعہ ہے وہ بڑھئی کا کام نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام درزی گری فرماتے تھے، یعنی ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشغلہ کھیتی باڑی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جانور پالتے اور ان کے دودھ سے معاش حاصل کرتے۔ لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چند سال بکریاں چرائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زراح بناتے تھے، یعنی جنگی لباس۔
سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر درختوں کے پتوں سے پنکھے بنا کر گزر فرماتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیاحت میں رہے، یعنی تفریح میں ادھر ادھر زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجیب مخلوقات، عجائب چیزوں کو دیکھنے میں مصروف رہے، نہ کہیں مکان بنایا نہ نکاح کیا، اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ناشتہ دیا ہے وہی شام کا کھانا بھی دے گا۔ حضور سید عالم صبح کا جو کھانا جس ذات نے مجھے کھلایا ہے، الحمدللہ وہی ذات مجھے میرے کھانے کا، شام کے دوپہر کے کھانے کا انتظام کرے گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کی تجارت بھی فرمائی۔ غرض ہر قسم کی حلال کمائیاں انبیاء کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے، اس کو عار جاننا نادانی ہے، یعنی اس کو حقیر اور کمتر جاننا یہ بالکل ایک غیر فہم اور نادانی کی بات ہے۔ اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ بہتر پیشہ کیا ہے۔ افضل پیشہ جہاد، پھر تجارت، پھر کھیتی باڑی، پھر صنعت، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو لوگوں کی ضرورت ہو۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جائز پیشوں میں ترتیب ہے کہ بعض سے بعض اعلیٰ ہیں۔ جن پیشوں سے دین و دنیا کی بقا ہے وہ پیشے دوسرے پیشوں سے افضل ہیں، یعنی آگے مثال دے کر بتلایا، صاحب کتاب خود بتا رہے ہیں۔ چنانچہ بہترین پیشہ دینی تصنیف اور کتاب ہے کہ اس سے قرآن اور حدیث اور ساری دینی علوم کی بقا ہے، اور اگر اس کتاب کی تصنیف میں وقت صرف ہوتا ہے تو اس سے ایک تو دین کا کام بھی ہو جائے گا، اور پھر اپنے ذریعہ معاش بھی تصنیف کے ذریعے، اس کی کتابت کے ذریعے، پرنٹنگ کے ذریعے اس سے حاصل ہو جائے گا۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ آٹے کی پسائی اور چاول کی صاف کرائی کہ اس سے نفس انسان بقا ہے، نفس انسان بقا ہے، یعنی اگر یہ ایسے کام ہیں کہ انسان کے لیے یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آٹے چاول وغیرہ، کہ جس سے انسان کی بقا دنیا میں موجود رہتی ہے۔ پھر روئی، سوت کتائی اور کپڑا بننا ہے کہ اس سے ستر پوشی ہے۔ پھر درزی گری یعنی ٹیلرنگ کا پیشہ بھی کہ اس کا بھی یہی فائدہ ہے۔ پھر روشنی کا سامان بنانا کہ دنیا کو اس کی بھی ضرورت ہے۔ پھر اینٹ بنانا اور چونے کی تیاری ہے کہ اس سے گھر وغیرہ بنوانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں، یہ چیز کہ اس سے شہر کی آبادی ہے۔ نقاشی، کارچوبی، حلوہ سازی یعنی مٹھائی بنانا یا پھر پرنٹنگ کرنا، عطر بنانا، یہ پیشے سب جائز ہیں، مگر ان کا کوئی خاص درجہ نہیں، کیونکہ فقط زینت کے سامان ہیں۔ خلاصہ یہ کہ بیکار رہنا بڑا جرم ہے اور ناجائز پیشے کرنا اس سے بڑھ کر جرم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں وغیرہ برتنے کے لیے دیے ہیں، یعنی استعمال کرنے کے لیے، نہ کہ بیکار چھوڑنے کے لیے۔ اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ ناجائز پیشے کیا ہیں۔ ناجائز پیشے کون کون سے ہیں بتایا جا رہا ہے۔ بے مروتی کے پیشے مکروہ ہیں، اس کی تفسیر خود صاحب کتاب آگے کر رہے ہیں، جیسے کہ ضرورت کے وقت غلہ روکنا، یعنی شہر میں جس چیز کی ضرورت ہے اس ضروری چیز کو شہر کے باہر اپنی منفعت فائدے کے لیے روکے رکھنا، یہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ احتکار اغسالی کفن دوزی، یعنی کہ کفن پھاڑنے یا پھر میت کو غسل دینے پر رقم لینا، اس کا پیشہ کرنا، اور دلالی وغیرہ، ہاں بوقت ضرورت ان دونوں میں حرج نہیں، جبکہ جھوٹ وغیرہ سے بچے۔ حرام چیزوں کے کاروبار حرام ہیں، جیسے گانا بجانا، ناچنا وغیرہ وغیرہ۔ جھوٹی گواہی کے پیشے ایسے ہی شراب کی تجارت کے شراب کھینچنا، کھنچوانا، بیچنا، بکوانا، خریدنا، خریدوانا، مزدوری پر خریدار کے گھر پہنچانا، یہ سب حرام ہے۔ ایسے ہی جانور کے فوٹو کی تجارت ناجائز ہے، فوٹو بھی کھینچنا، کھنچوانا سب ناجائز۔ جوئے کے کاروبار حرام، جوا کھیلنا، جوئے کا مال لینا سب حرام ہے۔
ایسے ہی مسلمانوں سے سودی کاروبار حرام، سود لینا، دلوانا، کھانا اور اس کا گواہ بننا، وکالت کرنا سب حرام ہے۔ علماء متقدمین امامت، اذان، مسجد کی خدمت، علم دین کی تعلیم پر مزدوری لینے کو مکروہ فرماتے تھے، یعنی سابقہ علماء اکرام، پہلے دور کے علماء اکرام ان چیزوں پر مزدوری لینے کو مکروہ قرار دیتے تھے، مگر علماء متاخرین یعنی بعد میں آنے والے علماء نے جب یہ دیکھا کہ اس صورت میں مسجدیں ویران ہو جائیں گی، خالی ہو جائیں گی، تعلیم دین بند اور امامت، اذان موقوف ہو جائیں گے، لہذا اسے بلا کراہیت جائز فرمایا۔ یعنی اگر مسجد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی صاحب نہ رہے تو ان سے جو حضرات علم دین سے لگے ہوئے ہیں، دوسروں تک علم دین پہنچنے میں دقت ہوگی، علم دین دوسروں تک نہیں پہنچے گا، اور اسی طرح امامت اور اذان کی جو مسائل ہیں، وقتیہ طور پر اذان دینا، امامت کرنا، یہ تمام چیزیں رک جائیں گی، لہذا اسے بلا کراہیت جائز فرمایا۔ تعویذ کی اجرت بلا کراہیت جائز ہے، تعویذ جبکہ یہ یعنی تعویذ بلا کسی کراہت کے جائز ہے، اس کی اجرت لینا جائز ہے، جبکہ قرآن اور حدیث سے علاج کیا گیا ہو۔ اگر غیر شرعی طور پر علاج کیا جا رہا ہے تو یہ تو بالکل ناجائز بلکہ حرام ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ بعض اگر اس عمل میں کفری الفاظ ہو تو کافر بھی ہو جائے گا، قریب ہے، یعنی نعوذ باللہ، اسلام سے نکل جائے گا ایسا شخص۔ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے اس لیے۔ آمین۔ خلاصہ یہ کہ حرام اور مکروہ پیشوں کے سوا کسی جائز پیشے میں عار نہیں، یعنی کمی بیشی کسی جائز پیشے میں کوئی سمجھیے بے وقوفی نہیں، یا پھر کچھ اس طرح سمجھو کہ یہ ہے کہ ایسے پیشے جو اختیار کر رہے ہیں تو اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ پیشے اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کی ذلت نہیں ہوتی، جی جی، حقیر اس کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے پیشے جس کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس کے بارے میں منع نہ کیا ہو، یعنی اللہ و رسول نے منع بھی نہیں کیا اور روکا بھی نہیں، تو ایسے تمام پیشے، کاروبار، بزنس، تجارت وغیرہ جائز ہے، بلکہ اسے اختیار کرنا چاہیے، بیکار رہنے سے بہتر ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ بے شک جو لوگ پیشے کو عار یعنی حقیر سمجھ کر قرض دار ہو گئے، وہ دین اور دنیا میں نقصان میں رہے۔ مسلمانوں کی عقل پر کہاں تک ماتم کیا جائے؟ ان اللہ کے بندوں نے سود لینا حرام جانا اور دینا حلال سمجھا، بلا ضرورت مقدمہ بازی، شادی کے رسوم ادا کرنے کے لیے بے دھڑک سودی قرض لے کر برباد ہوتے ہیں۔ خیال رکھو کہ سود لینے والا صرف گناہ گار اور سود دینے والا گناہ گار بھی ہے اور بیوقوف بھی، کہ سود خور اپنی آخرت برباد کر کے دنیا تو بنا لیتا ہے، مگر سود دینے والا بیوقوف اپنی دین اور دنیا دونوں برباد کرتا ہے۔ میں نے اس کی ایک کتاب میں دیکھا کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان پر دیگر قوموں کا 1.5 ارب وہ سودی روپیہ قرض ہے جن کے مقدمات دائر ہیں، اور یہ تو دیکھنے میں بہت آتا ہے کہ مسلمانوں کے محلے، مکانات، دکانیں، جائیدادیں اس سود کی بدولت B1 کے پاس پہنچ گئی، یعنی جو آدمی سود دیتا ہے اس کے پاس پہنچ گئی۔ کاش اگر مسلمان سود دینے کو سود خوری کی طرح حرام سمجھتے تو انہیں یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا، کاش یہ برے دن دیکھنے نہ پڑتے۔ کاش اب بھی مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں اور اپنا مستقبل سنبھالیں۔ سمجھ لو کہ اگر تم زمین سے محروم ہو گئے تو ہندوستان میں تمہاری حیثیت مسافر کی سی ہے کہ کفار جب چاہیں تم سے اپنی زمین خالی کرا لیں۔ اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ معذور مسلمان کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان جو کام کرنے سے معذور ہیں، کام نہیں کر سکتے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں اندھے، اپاہج لوگ اور بیوہ عورتیں، یتیم بچے بھیک پر گزارا کرتے ہیں۔ جگہ جگہ ریلووں اور گھروں میں یتیم بچے
یتیم خانوں کے نام پر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، مگر ہندو نابینا، لنگڑے وغیرہ معذور اپنے لائق محنت و مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں۔ میں نے بہت سے اندھے اور لنگڑے ہندو سرخی کوٹتے، تمباکو کو بناتے اور ایسی مزدوری کرتے ہوئے دیکھے جو وہ نہ کر سکیں۔ ان کے یتیم بچوں کے لیے آشرم اور پاٹھ شالے کھولے ہوئے ہیں۔ امرتسری میں ایک گورکل دارالیتامہ ہے جس میں ہندو یتیموں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ وہاں کا طریقہ تعلیم یہ ہے کہ صبح 2 گھنٹے پڑھائی اور 2 گھنٹے کسی ہنر کی تعلیم، مثلا صابن سازی، درزی گری وغیرہ، پھر یعنی صابن بنانے کے طریقے، اور پھر ٹیلرنگ سکھایا جاتا ہے۔ پھر بعد دوپہر وہ بچے دیا سلائی کی ڈبیاں، بٹن اور دیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر بازار میں بیٹھ جاتے ہیں اور شام تک 8-10 آنے کما ہی لیتے ہیں۔ اس زمانے کے 8-10 آنے، اس دور کے 100-150 کے اوپر روپے ہوتے ہیں جی۔ غرض کے بھیک سے بھی بچتے ہیں اور مدرسے سے علم کے ساتھ ہنر بھی سیکھ کر نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتلاؤ کہ جب مسلمانوں کے یہ بھیکاری یتیم خانے سے اور ہندوؤں کے کاروباری یتیم گورکل سے نکلیں گے تو ان کی زندگی میں کتنا فرق ہوگا۔ اے مسلم قوم، اپنے آنے والی نسل کو سنبھالو۔ یہ سمجھنا کہ معذور آدمی کچھ نہیں کر سکتا سخت غلط ہے۔ میں نے گجرات، پنجاب میں ایک ایسا نابینا مسلمان بھی دیکھا جو ہزاروں روپیوں کی تجارت کرتا ہے۔ اس سے میں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ معذوری کے باوجود بھی کاروبار ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک وہ مسلمان جو صرف 5 وقتی نماز پڑھے اور کما کر کھائے اس کم ہمت سے افضل ہے جو قوی اور تندرست ہو کر صرف وظیفے پڑھا کرے اور بھیک کو ذریعہ معاش بنائے۔ صحابہ کرام، اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ صاحب کتاب کے نزدیک ایسا آدمی جو صحت مند ہو، تندرست ہو، لیکن صرف نماز روزہ پڑھ کر کچھ کمائے بغیر صرف بھیک مانگ کر زندگی گزارتا ہو، تو یہ آدمی اس سے بہتر ہے جو کہ کمزور ہے لیکن 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے اور اپنی کمائی کھاتا ہے۔ تندرست آدمی سے یہ آدمی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام صرف نمازی ہی نہ تھے، وہ مسجدوں میں نمازی تھے، میدان جنگ میں بہادر غازی، کچہری میں قاضی اور بازار میں اعلیٰ درجے کے کاروباری۔ غرض کے مدرسہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی ایسا تعلیم ہوئی تھی کہ وہ مسجدوں میں ملائکہ مقربین کا نمونہ ہوتے تھے، مسجدوں سے باہر مدبرات امر کا نقشہ پیش کرتے تھے، یعنی ہر معاملے میں ایک اچھی تدبیر پیش کرتے تھے۔ پیشہ اور قومیت، مسلمانوں کے بیکاری کی وجہ ان کی جھوٹی قومیت اور غلط قوم پرستی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے پیشے پر قومیت بنائی اور پیشہ ور قوموں کو ذلیل جانا۔ مسلمانوں نے پیشے پر قومیت بنائی، یعنی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم جو پیشہ اختیار کرتی ہے وہی مسلمان اختیار کرنا چاہیے، یعنی پیشے کو ہی وہ لوگ اپنی قوم بنا کر رکھ دیے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ان بیوقوفوں کے نزدیک جو کما کے حلال روزی کھائے وہ کمی ہے، اور بھکاری، سودی، مقروض، چوری ڈکیٹی کرنے والا شریف۔ اللہ تعالیٰ عقل نصیب فرمائے۔ جو کپڑا بننے کا پیشہ کرے وہ جو لاحا ہو گیا، جو مسلمان چمڑے کا کاروبار کرنے لگیں انہیں موچی کا خطاب مل گیا، جو کپڑا سی کر اپنے بچوں کو پالے وہ درزی کہلا کر قوم سے باہر ہوا، جو روئی دھلنے کا کام کرے وہ دھنیا کہلایا گیا، اور اٹھتے بیٹھتے ان پر تانے بھی ہیں، ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ بات بات میں کہا جاتا ہے کہ ہٹ جولائی، چل بے دھنیے، دور ہو موچی۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے جو کہ یہ حلال پیشہ ہے، حلال تجارت ہے، حلال بزنس ہے، یہ لوگ اپنی محنت کر کے، یہ کام کر کے اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، نہ کہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کے جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں،
ان کی کم عقلی، بے وقوفی، جہالت پر جتنا ماتم کرے کم ہے، جتنا رویا جائے کم ہے۔ بے شک یہ بے وقوف جاہل لوگ، ایسے لوگ جو محنت کر کے کام کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں حقیر سمجھ رہے ہیں، انہیں ذلیل کر رہے ہیں، انہیں تانے دے رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کے غضب سے جو ہے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ حلال پیشہ، حلال تجارت اختیار کر کے اپنی بیوی بچوں کو پال رہے ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا ہے مولانا ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، کہ اکثر جو ہے جو بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ انجینئرنگ بھی جو ہے کر لیتے ہیں، بعض لوگ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، لیکن کہیں بھی نوکری وغیرہ نہیں ملنے کی وجہ سے 8 سال 10 سال 15 سال، بعض جگہ تو ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ زندگی کے 35-40 سال وہ لوگ بالکل بیکار ہی بیٹھے، حتیٰ کہ انتقال بھی ہو گیا وہ لوگ، لیکن بولے بھائی ہم دوشے کی بنڈی ڈالیں گے، ارے ہم جو ہے وہ یعنی نہاری روٹی کے لیے وہ چھوٹی موٹی ہوٹل ڈالیں گے، ارے ہم فلاں بنڈی کا کام کریں گے، ارے ہم ایسا کام کریں گے۔ ساری زندگی لوگوں سے آپ 100 روپے دیجیے، آپ 200 روپے دیجیے، ایسا جو ہے نا مطلب پیسے لیتے رہے اپنے رشتہ داروں کے پاس سے، زندگی ایسی گزار دیے، لیکن ایسا کام نہیں کریں جو حلال پیشہ ہے، حلال تجارت ہے، اس کو حقیر سمجھے، جی اس کو ذلیل سمجھے، جس کو اللہ و رسول نے حلال کیا ہے، بلکہ وہ کام کرنا چاہیے تھا، نہیں کرے۔ بھائی اگر ہم کو جو ہے نا دواخانے میں ہی اگر نوکری ملیں گی، ہاسپٹل میں ہی نوکری ملیں گی، یا اتنا پیسہ مل جائے گا کہ میں اپنا ذاتی دواخانہ کھولوں گا، یا کوئی شخص ہے انجینئر جو ہے کیا ہوا ہے، اب وہ شخص کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے جب تک کہ کسی کمپنی میں بہترین جاب نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، میں دوسرا کام نہیں کرتا، بے شک، تو ساری زندگی ایسی بیٹھے ہوئے رہیں گے، بلکہ بھیک مانگنا پسند کریں گے، لوگوں سے مانگنا پسند کریں گے، اور دوسرا کام کرے بولے تو کرنے کو ہاتھ نہیں ہوتا۔ اچھا اگر انہیں کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے تو گھر میں منع کرتے ہیں، بیٹے آپ ڈاکٹر ہیں، بابا آپ بہترین انجینئر ہیں، آپ انجینئر ہو کے ہوٹل کی جو ہے اکاؤنٹنٹ کے پوسٹ پر بیٹھیں گے، آپ منشی گیری کا کام کریں گے، آپ ایسا کام کریں گے، آپ فلاں دکان میں جو ہے نا نوکری کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بیٹے آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، آپ نوکری ملنے کے بعد ہی کریے، ورنہ ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا ہوتا یہ ہے تھوڑا تو آپ یعنی ان لوگوں کی عقل پر لاکھ ماتم کرے کم ہے۔ بے شک، دیکھیے آپ اگر یہ لوگ، بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عارضی یعنی ٹیمپرری آپ کہیں پر نوکری کر لیں، جاب کر لیں، وہ کرتے ہوئے آپ جو ہے مختلف جو کمپنیز ہے اس میں آپ اپنا سی وی، بایو ڈیٹا وغیرہ ای میل کے ذریعے جو ہے آپ فارورڈ کریں، جب آپ کو کمپنی سے کال آئے گا آپ انٹرویو فیس کیجیے اس وقت۔ لیکن کیا ہر روز آپ کو انٹرویو دینا ہے؟ کیا ہر روز آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ آپ کو یعنی عقل کو ذرا دخل دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ بہترین عقل، سمجھ، فہم دیا، تبھی تو آپ انجینئر بنے، تبھی تو آپ ڈاکٹر بنے۔ عقل پر زور کیوں نہیں دیتے؟ بھائی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور جو ہے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ جو ہے انتہائی فاسٹ ہے اور دن بدن ترقی کی وہ راہیں طے کر رہا ہے اس وقت کہ بیان کے باہر ہے۔ یہ تمام چیزوں کی سہولت رکھتے ہوئے آپ جو ہے انٹرویو 6 مہینے میں ایک بار انٹرویو آتا ہے، آپ انٹرویو فیس کرتے ہیں، پھر آپ سلیکٹ نہیں ہوتے ہیں، پھر آپ انٹرویو کے انتظار میں، جب تک خالی رہیں گے آپ اندازہ لگائیے اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں، اب موجودہ یہ 2015 سپٹمبر کا مہینہ ہے، سپٹمبر کی آج 2 تاریخ ہے، 2 سپٹمبر 2015، آج کے دور میں آپ کسی بھی جگہ جو ہے کام کریں تو 10,000 سے کم تنخواہ نہیں ہے، 8 سے 10,000، 10,000 سمجھ لیے آپ، 10,000 روپے اس کو جو ہے تنخواہ مل رہی ہے، تو 10,000 روپے ایک سال کے کتنے ہو رہے ہیں؟ 1,20,000 روپے ہو رہے ہیں۔ اگر تو 5 سال خالی بیٹھا ہوا ہے تو تجھے سوچنا چاہیے کہ بھائی اب پھر 5 سال میں ہر سال میں اضافہ ہوتے رہیں گے، اب آپ 1,20,000 سے ہی پکڑ لیجیے، آپ 5 سال کے عرصے میں 6 لاکھ کا نقصان ہوا نہیں ہوا، اور تیرے کو نوکری مل رہی 6 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد نوکری ملیں گی، 10 سال میں 15 لاکھ کا تو نقصان کر لیا نا تو۔ اگر تو یہ اپنا یعنی
دوسری طرف آپ اپنا کام کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے یا تجارت کرتے ہوئے، کہیں نوکری کرتے ہوئے آپ اپلائی کیجئے. مختلف کمپنیز ہیں، کال سینٹرز ہیں، اور جو ہے نا جاب کے یعنی کئی جگہ جو ہے آپ کو موقع ہیں، دستیاب ہیں. آپ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سی وی وغیرہ جو ہے اپنا فارورڈ کیجئے، پوسٹ کیجئے. جب آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، جب آپ کو کال آئے گا تو اس وقت آپ رجوع ہو جائیے. اللہ کی ذات سے امید رکھیے انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن ہوا تو ہی کروں گا، یہ کتنی بڑی بدبختی اور جہالت کی بات ہے. اور یہی سب سے بڑا سبب ہے مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کے زوال کا. ہمارے پاس اگر گھر میں ایک شخص کمایا تو پورے گھر کے عیدی کندے بیکار، پورے بیکار بیٹھے ہوئے رہتے، اور وہ ایک بھائی کی جو ہے نا تنخواہ پہ پوروں کا گزارا ہوتا. اگر ایک بھائی امریکہ چلے گیا، اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، تو پورے گھر کے ہمارے بھکاریاں فقیراں جو ہیں وہ 1 لاکھ روپے پہ زندگی گزاریں گے. شرم کرنے کی ضرورت ہے، شرم کی بات. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برے خیالات سے ہمیں دور رکھے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا پیشہ، ذاتی پیشہ اختیار کرے، دوسروں کی کمائی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے. تو بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی مسلمان اپنا ذاتی پیشہ اختیار کرتا ہے تو دیگر قوم کے لوگ یا پھر اسی کی برادری کے لوگ اس سے طعنہ دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی خاندان میں کسی نے کبھی چمڑے کی تجارت کی تو اس کے پڑ پوتوں کو اپنی قوم میں لڑکی نہیں ملتی. کہا جاتا ہے کہ اس کی فلانی پشت میں چمڑے کی دکان ہوتی تھی. اس بے وقوفی کا یہ انجام ہوا کہ مسلمان سارے پیشوں سے محروم رہ گئے. اب ان کے لیے صرف 3 راستے ہیں: یا لالا جی کے ہاں ذلت کی نوکری کریں، یا زمین جائیداد بیچ کر کھائیں، یا بھیک مانگیں. چوری کریں اور اپنی شرافت کو اوڑھیں اور بچھائیں. خیال رکھو کہ تمام ملکوں میں ملک عرب اعلیٰ اور افضل ہے کہ وہاں ہی حج ہوتا ہے، اور وہی ملک آفتاب نبوت کا مشرق اور مغرب بنا. باقی پنجاب، بنگال، یو پی، ایران، چین اور جاپان سب یکساں ہیں. حج کہیں نہیں ہوتا. نہ پنجاب ہونا کمال ہے، نہ ہندوستانی ہونا فخر، نہ ایرانی ہونا ولایت ہے، نہ تو رانی ہونا. بے شک اہل عرب ہمارے مخدوم ہیں، یعنی ہم اہل عرب کی ہمیشہ خادم رہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں. ایسے ہی حضرات سعادات کرام اسلام کے شہزادے اور مسلمانوں کی سردار ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سارے نسب حسب بیکار ہوں گے سوائے میرے نسب کے. باقی سارے اسلامی قومیں، شیخ، مغل، پٹھان اور دیگر اقوام برابر ہیں. ان میں نبی زادہ کوئی نہیں. شرافت اعمال پر ہے، نہ کہ محض نسب پر. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے تعلق ارشاد فرما رہا ہے: انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ شریف اور باعزت آدمی وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ معیار بھی بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ معیار بھی مقرر کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ بزرگ ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے جو تقوی اختیار کرے. یہاں پر نوکری معیار نہیں ہے. آپ کون سا کام کرتے ہیں، آپ کوئی بھی اگر حلال کام کرتے ہیں تو وہ کافی ہیں. اللہ کے نزدیک جو معیار، جو مقرر ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، جو لیول ہے جس کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری. بے شک انسان اگر اس آیت پر، چھوٹی سی آیت پر بھی اگر غور کرے تو یقیناً مسلمان اپنی زندگی گزارنے کا ایک بہترین سلیقہ اور طریقہ اس آیت سے اخذ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے. جیسے کہ زمین میں مختلف شہر اور گاؤں ہیں اور شہروں میں مختلف محلے تاکہ ملکی انتظام میں آسانی رہے اور ہر ایک سے خط و کتابت کی جا سکے. ایسے ہی انسانوں میں مختلف قومیں ہیں اور ہر قوم کے مختلف قبیلے تاکہ انسان ایک دوسرے سے ملے جلے رہیں اور ان میں نظم اور انتظام رہے. محض قومیت کو شرافت یا ذلت کا مدار ٹھہرنا سخت غلطی ہے. یقین کرو کہ کوئی مسلمان کمی نہیں اور کوئی کافر شریف نہیں. عزت اور عظمت مسلمانوں کے لیے ہے.
رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے۔ پھر مسلمانوں میں جس کے اعمال زیادہ اچھے اس کی عزت زیادہ، شریف وہ جو شریفوں کے جیسے کام کرے، اور کمین وہ جو کمینوں کی سی حرکت کرے۔ یعنی کمینہ وہ آدمی ہے جو کمینوں جیسی حرکت کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لوگ جو اپنی برادری یا پھر دیگر قوم کے کاموں کو دیکھ کر، ان کے طعنوں کو سن کر محنت و مزدوری چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اس آیت سے درس عبرت لینا چاہیے کہ اپنی عزت کی خاطر اگر وہ محنت و مزدوری کرنا چھوڑ دیں تو اس سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ عزت اور شہرت اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے لیے ہیں جو کہ اپنی محنت اور مزدوری کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت دوبارہ تلاوت فرمائیے، اس کا ترجمہ آسان انداز میں بیان فرمائیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین مسلمانوں کے لیے عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں کے لیے عزت مقرر کر دی ہے۔ اب اگر مسلمان اپنی برادری کے لوگوں کے طعنوں سے یا پھر دیگر قوم کے لوگوں کے طعنوں سے محنت و مزدوری چھوڑ کر یہ ایک حقیر چیز سمجھ کر چھوڑتا ہے، وہ عزت کا دار و مدار یہ محنت و مزدوری پر نہیں ہے، بلکہ عزت جو بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کے حق میں مقرر کر کر رکھ دیا ہے۔ چاہے کون سا بھی پیشہ اختیار کرے، کون سی بھی کمائی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں عزت اور عظمت مقرر کر رکھی ہے۔ حلال روزی، ہمارے وہ اپنے جو اللہ اور اس کے رسول کے غیر ہوں، اس ایک غیر پر قربان ہو جائیں جو اللہ رسول کے اپنے ہوں۔ غرض کے حلال پیشوں کو ذلت سمجھ کر چھوڑ دینا سخت غلطی ہے۔ ہمارے وہ اپنے جو اللہ اور اس کے رسول کے غیر ہوں، اس ایک غیر پر قربان ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اپنے ہیں۔ تو اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ اگر اپنے اہل و عیال کے طعنے سن کر اللہ اور اس کے رسول کو دور کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی باتوں کو سن کر انہیں قریب کرتے ہیں، تو ایسے ہزار اہل و عیال قربان جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے قربت سے دور رکھتے ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اہل و عیال کے ان طعنوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ غرض کے حلال پیشوں کو ذلت سمجھ کر چھوڑنا، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر۔ بے شک اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میں اگر یہ کاروبار کروں گا کہ یہ تجارت کروں گا یا اگر میں یہاں پر ملازمت کروں گا، کہیں نوکری نہیں کہیں پر بھی نوکری نہیں ملنے پر اگر وہ شخص آٹو چلا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میرا آٹو چلانا یا میرا کار چلانا جو ہے یہ ذلت ہے، رسوائی ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ کیونکہ اگر تو کوئی دوسرا حرام پیشہ اختیار کرے گا اور اس حرام پیشے میں، اس حرام کاروبار میں، اس حرام تجارت میں، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرنے کی وجہ سے میرے بیوی بچے مجھے عزت دیں گے، میرے خاندان والے میری تعظیم کریں گے، میرا احترام کریں گے اور میری شہرت ہوگی، میری تعریف ہوگی، میری واہ واہ ہوگی، تو یہ ایسی تجارت، ایسی نوکری پر لعنت ہے جو اللہ و رسول کو ناراض کر کے حاصل کی گئی۔ بلکہ ایسا حلال کام کرنا چاہیے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے یہ دیکھنا نہیں ہے کہ میرے بیوی بچے ناراض ہو جائیں گے، میرے خاندان کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، میرے دوست احباب ناراض ہو جائیں گے، دیگر رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ ان کی تمام ناراضگیوں کو اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ بے شک یقینی بات ہے مولانا، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ، کہ یعنی اللہ کی نافرمانی میں
کسی کی اطاعت نہیں ہے، نہیں اطاعت کرنی، تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ بے شک۔ اور صحابہ اکرام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر خاص توجہ ملتی ہے، وہ جو بھی کام کرتے صحابہ اکرام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، یقیناً کامیابی ان کے قدم چوما کرتی۔ سبحان اللہ۔ غرض کے حلال پیشوں کو ذلت سمجھ کر چھوڑ بیٹھنا سخت غلطی ہے۔ اب تو زمانہ بہت پلٹ چکا ہے، بڑے بڑے لوگ کپڑے کے کارخانے قائم کر رہے ہیں، تم کب تک سوؤ گے؟ خواب غفلت سے اٹھو اور مسلم قوم کی حالت پلٹ دو، بیکاروں کو باکار بناؤ، یعنی جو آدمی خالی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کچھ کام پر لگا دو، قرض داروں کو قرض سے آزاد کرو، اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھو، انہیں ضرور تعلیم دلواؤ اور ساتھ ہی کوئی ہنر بھی سکھا دو تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ تجارت کے تعلق سے یہاں پر بتلایا جا رہا ہے، پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ تجارت انبیاء کرام علیہم الرضوان کا پیشہ ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث شریف سے ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے کیے، 9 حصے تاجر کو یعنی تجارت کرنے والے کو دیے اور 1 حصہ ساری دنیا کو۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 9 حصے رزق کمانے کے تجارت میں رکھ دیے گئے ہیں اور 1 حصہ ساری دنیا میں دیگر نوکری چاکری کرنے والوں کے حصے میں رکھ دیا گیا ہے۔ نیز روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سچا اور امین تجارت کرنے والا انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کرنے والا در حقیقت ایک موتی ہے، مثل مشہور ہے کہ تاجر کے سر پر تاج ہے، مثال مشہور ہے کہ تاجر کے سر پر تاج ہے۔ تجارت سے دنیا کا قیام ہے، تجارت سے تجارت کی وجہ سے دنیا قائم ہے، تجارت سے بازاروں کی رونق، ملکوں کی آبادی، انسان کی زندگی قائم ہے۔ مرے جیتے تجارت کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی انسان جب تک زندہ رہے تب بھی تجارت کی ضرورت پڑتی ہے اور مرنے کے بعد بھی تجارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ کیسے؟ مثلا میت کا کفن اور قبر کے تختے تاجر یعنی تجارت کرنے والے ہی سے خریدے جاتے ہیں۔ سلطنت کا دار و مدار بھی تجارت پر ہے، آج ملکی جنگیں تجارت کے لیے ہوتی ہیں، تعمیر مسجد کے لیے اینٹ چونا وغیرہ سب تجارت کرنے والوں کے ہاں سے آتا ہے۔ مسجد کے مصلے چٹائیاں تاجر کی دکان سے آتے ہیں، غلاف کعبہ کے لیے کپڑا تاجر ہی سے ملتا ہے، ستر پوشی کے لیے کپڑا اور روزہ افطار کرنے کے لیے افطاری دکان سے ہی خریدی جاتی ہے۔ یعنی انسان کپڑے پہننے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے جو لباس استعمال کرتا ہے وہ بھی تاجر کی دکان سے ہی خریدی جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث چھپانے کے لیے کاغذ، روشنائی یعنی اینک تجارت کے پاس سے ہی ملتی ہے، تاجر کے پاس سے ہی ملتی ہے۔ غرض کہ تجارت دین و دنیا کے لیے ضروری ہے، مگر افسوس کہ ہندوستان کے مسلمان اس سے بے بہرہ ہیں، یعنی غافل ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ ہے، مگر فی کس 8 آنے یومیہ خرچ کا اوسط ہو تو مسلمان 5 کروڑ روپیے روز خرچ کرتے ہیں اور سب تقریباً غیر قوموں کے پاس جاتا ہے۔ گویا ہر دن مسلم قوم 5 کروڑ روپیہ کفار کی جیب میں ڈالتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پوری الحمدللہ 10 کروڑ ہے اور فی کس 8 آنے، اس زمانے میں 10 کروڑ تھی، اس زمانے میں 10 کروڑ تھی، اب اس زمانے میں جو ہے 20 کروڑ پہ ہے، 20 کروڑ زائد مسلمانوں کی تعداد ہو چکی ہے۔ اب اگر ہر مسلمان ہر دن 5 روپیے اپنی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو گویا وہ اس طریقے سے 5 کروڑ روپیے ہر مسلمان ہر دن کافروں کو اپنی طرف سے وہ پیسہ عطا کر دے رہا ہے، کافر دے رہا ہے۔ کافر قوم وہ 5 روپیے لے کر 5 کروڑ روپیے ہر روز اپنے جیب میں ڈالتی ہے۔ اسی حساب سے مسلمانوں کا ماہوار 1.5 ارب روپیہ اور سالانہ 18 ارب غیر قوم کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ کتاب 50 سال پہلے لکھی گئی جی، تو اس زمانے کی بات ہے کہ 18 ارب روپے ہوئے، 18 اب 18 ارب نہیں ہے، اب 18,000 ارب، بے شک
اگر مسلمان اس جانب تجارت کی طرف اگر پلٹ جائیں تو یقیناً ان کی پستہ حالت خوشحالی میں بدل جائے گی. کاش اگر اس کا آدھا خراب حالت اچھی حالت میں بدل جائے گی. کاش اگر اس کا آدھا روپیہ یعنی 18 ارب کا آدھا روپیہ بھی اپنی قوم میں رہتا تو آج ہماری قوم کے دن پھر جاتے, یعنی اچھی حالت میں بدل جاتے. یہ سب برکتیں تجارت سے دور رہنے کی ہیں. ہم حج کو جائیں تو غیروں کی جیب میں بھریں, ہم عید منائیں تو غیر کو کھائیں, یعنی غیر کے پاس جا کر اس کے دکان سے سامان خرید کریں. غرض کے جیے تو غیروں کو دیے اور مرے تو غیروں کو دے کر جائیں. اس لیے اٹھو اور تجارت میں کود پڑو. آہستہ آہستہ منڈیوں پر قبضہ کر لو اور اپنے قبضے کا کام کرو, کیونکہ دیانتدار اور خیر خواہ آدمی نہیں ملتے. ہر شخص اپنا لباس سیدھا کرنا چاہتا ہے, یعنی ہر کوئی اپنی چیز کو حفاظت کرنا چاہتا ہے. مسلمانوں تم بھی اٹھو, اپنے حصے کی جو روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے اس کو تم حاصل کرنے میں کبھی حقارت مت سمجھو. حکایتیں یہاں پر لکھی جا رہی ہیں کہ حکایت ایک بار سلطان محی الدین اورنگزیب غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبی دعا مانگی. ایک فقیر بولا کہ حضرت اب کیا گدھا چاہتے ہو, تخت پر بیٹھے ہو, تاج والے ہو, راج کر رہے ہو, باج لے رہے ہو, اب اتنی لمبی دعائیں کاہے کے لیے مانگتے ہو؟ آپ نے فوراً فرمایا کہ حضرت گدھا نہیں آدمی مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ اچھا مشیر عطا فرمائے. غرض کے بہترین ساتھی بہت مشکل سے ہاتھ آتا ہے. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب علیہ رحمہ ایک وقت بہت لمبی دعائیں مانگ رہے تھے. تو ایک فقیر نے پوچھا کہ حضرت آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہی تخت, بادشاہی, سلطنت اور حکومت عطا کی ہے, پھر اب کس کی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو اورنگزیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھو, ایک ایسا سچا آدمی جو میرا اچھا مشیر اور مشورہ دینے والا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ایسا سچا اور نیک ایماندار آدمی مانگ رہا ہوں. اسی طرح کی اور ایک حکایت ہے, کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ 3 خلفاء کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ بہت ہوئیں, یعنی ابتدائی اسلام میں خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی جنگیں, اسلام اکثر ممالک پر فتح یابی حاصل کرتا گیا, کامیابیاں حاصل کرتا گیا, اور آپ کے زمانے خلافت میں خانہ جنگی ہی رہی, یعنی جنگ و جدال ہی ہوتا رہا, فتح و نصرت, فتح یابی بہت کم نصیب ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے وزیر اور مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر ہو تم, جیسا مشیر ویسا سلطان. یعنی بادشاہ کے پاس جیسے اچھے مشورے دینے والا آدمی رہے گا تو اس کے مشوروں سے حکومت قائم اور دائم رہے گی. اگر مشیر مشورے دینے والے ہی غلط ہوں تو اس کی وجہ سے پوری سلطنت پر نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. خوش اخلاقی, یوں تو ہر مسلمان کو خوش خلق یعنی اچھے اخلاق والا ہونا لازم ہے, مگر تجارت کرنے والے کو خصوصیت سے اچھے اخلاق لازم کرنا اور ضروری سمجھنا ہے. مسلمان تاجروں کی ناکامی کا ایک سبب ان کی بد اخلاقی بھی ہے کہ جو گاہک یعنی کوئی چیز خریدنے کے لیے ان کے پاس ایک بار آ گیا وہ ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے دوبارہ نہیں آتا. ہم نے ہندو تاجروں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی محلے میں نئی دکان رکھتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو جو سودا خریدنے آئیں کچھ رونق یا چونگا بھی دیتے رہتے ہیں, چاکلیٹ وغیرہ اس دور کے حساب سے, تاکہ بچے اس لالچ میں ہمارے ہی یہاں سے سودا خریدیں. بڑے سوداگر خاص گاہکوں کی پان بیڑی سگریٹ بلکہ کبھی کھانے سے بھی تواضع کرتے ہیں. یہ سب باتیں گاہک کو ہلا لینے کی ہیں, یعنی گاہک کو اپنی طرف پلٹا لینے کی ہیں. اگر تم یہ کچھ نہ کر سکو تو کم از کم گاہک سے ایسی میٹھی بات کرو اور ایسی محبت سے بولو کہ وہ تمہارا گرویدہ ہو جائے اور تمہارا ہر وقت تمہاری ہی دکان سے اپنا سامان خرید کر لے جائے. اور ایک بتایا جا رہا ہے کہ دیانت داری,
تاجر کو نیک چلن یعنی اچھے اخلاق والا، دیانت دار ہونا ضروری ہے۔ بدمعاش، حرام خور کبھی تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے بدمعاشی سے فرصت ہی نہ ملے گی، تجارت کب کرے۔ مشرکین اور کفار تجارت میں بہت دیانت داری سے کام لیتے ہیں، دیانت داری سے ہی بازار سے قرض مل سکتا ہے، ایمانداری سے، دیانت داری سے ہی لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، دیانت داری سے ہی بینک اور کمپنیاں چلتی ہیں۔ کم تولنے والا، جھوٹا، دھوکے باز کچھ دن تو بظاہر نفع کما لیتا ہے مگر آخرکار سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تاجر کے لیے محنت، یوں تو دنیا میں کوئی کام بغیر محنت نہیں ہوتا، مگر تجارت تو سخت محنت اور ہوشیاری چاہتی ہے۔ کاہل سست آدمی کبھی کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مثال مشہور ہے کہ بغیر محنت تو لقمہ بھی منہ میں نہیں جاتا۔ تجارت کرنے والا خواہ کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے مگر سارے کام نوکروں پر ہی نہ چھوڑ دے، بعض کام اپنے ہاتھ سے بھی کرے۔ ہم نے سود خوروں کو اپنے ہاتھ سے دالیں دلتے اور سودا خود اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھا ہے۔ دالیں دلتے یعنی اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تجارت کے اصول یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ تجارت کے اصول کیا ہے۔ تجارت کے چند اصول ہیں جس کی پابندی ہر تجارت کرنے والے پر لازم ہے۔ تجارت کے اصول کہ تاجر کے لیے اصول جو مقرر کر دیے گئے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کیا کیا ہیں۔ یعنی پہلے ہی بڑی تجارت شروع نہ کر دو بلکہ معمولی کام کو ہاتھ لگاؤ۔ اب حدیث شریف سن چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنے کا حکم فرمایا تھا، تو اسے پتہ چلا کہ آدمی اگر تجارت شروع کرنا چاہتا ہے تو ایک دم فوراً بڑی تجارت میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے بلکہ چھوٹی چھوٹی چیز سے بڑی بڑی کاموں کی طرف، بڑی بڑی تجارتوں کی طرف ترقی کرتا ہوا جائے۔ حکایت یہاں پر لکھی جا رہی ہے کہ ایک شخص تجارت کرنا چاہتا تھا، وہ کسی مشہور فریم کے مالک کے پاس مشورے کے لیے پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ تجارت میں نہایت پوشیدہ راز ہوں گے جنہیں معلوم کرتے ہی ایک دم لکھ پتی بن جاؤں گا۔ مالک فریم نے مشورہ دیا کہ آج 5 روپے کی دیا سلائی کی ڈبیاں یعنی ماچس لے کر بازار میں بیٹھ جاؤ، اگر شام کو 5 آنے کے پیسے بھی کما لیے تو آپ کامیاب ہیں۔ جب اس کی بکری کچھ بڑھ جائے تو اس کے ساتھ کچھ سگریٹ کی ڈبیاں بھی رکھ لیں، جب یہ کام چل پڑے تو 5 چھالیاں بھی رکھ لیں، یہاں تک کہ ایک دن پورے پواڑی بلکہ پورے پیساری بن جائیں گے، یعنی اچھے کمائی کرنے والے بن جائیں گے۔ دیکھو ہندوؤں کے بچے پہلے ہی منیم بن جاتے ہیں، یعنی کسی کے یہاں نوکری کرنے والے اور کم عہدے پر رہ کر وہ نوکری کرنے والے بن جاتے ہیں، بلکہ اولاً معمولی چیزیں بیچتے ہیں، اس ایک دن لکھ پتی بن جاتے ہیں۔ اولاً یعنی جب کسی کے ہاں دکان پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس سے کچھ بیچنے کی کوئی چیز لیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیز سے وہ لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، پھر آگے چل کر اس کاروبار میں ایسی ترقی ملتی ہے کہ ایک دن وہ لوگ لکھ پتی بن جاتے ہیں۔ ہم نے مختلف علاقوں میں میمن تاجروں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی کو تجارت سکھاتے ہیں تو 1 سال باورچی رکھتے ہیں، دوسرے سال ادھار وصول کرنے پر، تیسرے سال بلٹیاں چھڑوانے اور مال بھیجنے پر، چوتھے سال خوردہ فروشی پر یعنی کھانا جسے کھایا جاتا ہے ایسی چیزیں بیچنے پر، پھر دکان کی چابیاں ان کے حوالے کرتے ہیں، یعنی درجہ بدرجہ پہلے کم کام سے انہیں واقف کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بتلایا جاتا ہے، پھر 1 آدھ سال بعد دوسرے کام سے، پھر 1 آدھ سال بعد دوسرے کام سے، جب وہ اچھی طرح واقف ہو جاتا ہے، معلومات حاصل کر لیتا ہے تو اب اسے دکان کی چابیاں اسے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ ہر شخص ایک اہم بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ عموماً جیسا کہ صاحب مصنف حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی خبر کو نور سے بھرے، آمین ثم آمین، درجات کو بلند فرمائے، آمین۔
بہت بڑے جگید عالم دین ہیں، بلکہ میں خود بھی آپ کا جو ہے فینس ہوں جی کہ اس میں جو ہے حضرت بڑی اچھی طرف جو ہے اس میں اشارہ دیے ہیں اور توجہ دلائے ہیں مسلمانوں کی. اب دیکھیں گے کہ آج جو کمپٹیشن کا دور ہے، یعنی ہر شخص اپنی خواہشیں اور اپنی آرزوئیں تمنائیں ایسی بڑھا لی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ بھئی کاروبار شروع کرتے ہی فوری، بس آج کاروبار شروع کرتے ہی ہزاروں روپے آج آمدنی شروع ہو جانا اور ماہانہ جو ہے لاکھوں روپے کی آمدنی ہونا، تو کاروبار کریں گے نہ تو نہیں کریں گے. بلکہ آپ اندازہ لگائیے، میں خیر نام نہیں بولوں گا، ایک ہمارے ملک پیٹ میں سہیل ہوٹل ہے، ویفس سہیل ہوٹل مشہور ہے ملک پیٹ کی، جمیل سیٹھ کی، سید جمیل سیٹھ ہیں، بیچارے اچھے اخلاق والے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں اور سخی آدمی ہیں. تو جمیل سیٹھ کے ایک خاص ان کے خلیرے بھائی ہیں جی غالباً، تو وہ بیچارے، اور خاص بات یہ ہے کہ ایسے بھی لوگوں کو دکھا گیا ہے کہ اللہ کے ایسے بھی لال ہیں، ایسے بھی سخی لوگ ہیں. جمیل سیٹھ ایک ایسی شخصیت، میں نے زندگی میں ایک ایسے واحد شخص کو دیکھا، جمیل سیٹھ جو سہیل ہوٹل ملک پیٹ کے جو مالک ہیں، کہ وہ اپنے پورے رشتہ داروں کو رکھے ہم، یعنی پہلے خاندان کا حق ہے نا، جی جی تو انہوں کیا کرے، اپنے خلیرے، پھپھیرے، چچیرے، بھتیجے، بھانجوں کو ہی جو ہے ہوٹل میں مقرر کر دیا. بڑی ہوٹل ہے جی جی. تو اس میں جو یعنی جو اہم عہدے ہیں، جو اہم پوسٹ ہیں، جو یعنی جو اہم کام ہے، جو ذمہ داری کا کام ہے، وہ اپنے پورے رشتہ داروں کے حوالے کرے ہم. جی. اور آپ اندازہ لگائیے، ایک ایک کی تنخواہ 35,000 40,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں الحمدللہ ہوٹل میں. جی. بلکہ بڑے بڑے انجینئروں کی تنخواہ کمپنیز میں کام کرے تو 25,000 30,000 ہے آج کے دور میں. انڈیا کی بات کر رہا ہوں. ایک ہوٹل میں ایک شخص جو ہے 35,000 40,000 روپے دے رہا ہے. اندازہ لگائیے. تو یعنی آج ہمارے مسلمانوں کے لیے لمحے فکر ہے کہ اللہ اگر تمہیں دولت دے تو تم اپنے خاندان کے لوگوں کا ایسا خیال رکھنا چاہیے. بے شک. اور صرف یہ شخص خاندان کے لوگوں کو نہیں دیتا، بلکہ یہ صاحب جمیل سیٹھ جو ہیں کئی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کئی یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کئی دینی مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور خاص طور پہ بیچارے سیدھے سادے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی سنی اور یا دیگر، انہوں یہ دیکھتے کہ بھائی کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، بس یہ مستحق ہے تو اس کی مدد کی جائے. جی. اور خاندان کے علاوہ اپنے دوست احباب کی بھی وہ مدد کرتے ہیں. جی. تو اس میں بھی ایک ہمارے لیے عبرت ہے، بے شک. ایک نصیحت ہے. یہ یعنی ایسے لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کہ جب اللہ ہمیں دولت دے تو خالی ہم ہی جو ہے نہیں کھانا، بے شک، بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں کا بھی جو ہے خیال کرنا چاہیے. تو اب وہ جمیل سیٹھ جو ہے اپنے خلیرے بھائی کو جو یعنی کئی بھائیوں کو بیچارے 30,000 40,000 روپے جو ہے وہ تنخواہ دے رہے ہیں. جی. تو وہی پیسوں کو بیچارے جمع کر کے کیا کرے، 15-20 لاکھ روپے بیچارے کچھ محنت سے جمع کریں، یعنی زندگی کے 10 سال لگا دیے ہم. جی. جمع کرنے کے بعد ایک جگہ، حالانکہ ہوٹل کا تجربہ ہے ان کو، تجربہ رہنے کے باوجود وہ بیچارے ایک مشیر آباد کے علاقے میں جو ہے ایک جگہ انہوں ہوٹل ڈالے. میں سمجھتا ہوں 15 یا 20 لاکھ روپے کچھ لگائے، جہاں تک میں سنا ہوں. جی. غالباً 15 سے 20 لاکھ روپے انویسٹ کرے اس میں، ایک مہینے میں ہوٹل بنو گئے. اللہ اکبر. دیکھیے آپ، حالانکہ بیچارے تجربے کار، اللہ کا شکر ہے کہ وہ جمیل سیٹھ کے پاس ہونے کی وجہ سے ان کو محسوس نہ ہوا. جی. اگر ان کو کوئی دوسرا اگر ان کی جگہ ہوتا تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا. اور بعض کمظرف، کم عقل، بیوقوف، جاہل مسلمان بھائی ہمارے خودکشی کر لیتے، جبکہ خودکشی حرام ہے. اندازہ نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو خودکشی کرتے ہیں. تو آپ یقین مانیں اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں ایک شخص کو دیکھا، وہ کچھ نقصان ہو گیا، دیوالا نکل گیا اس کا، کاروبار میں تجارت میں نقصان ہو گیا تو سیدھا خودکشی کر لیا انہوں. تو زہر جب پی لیا انہیں، یعنی آپ یقین مانیے مرتے وقت تو خطرناک تکلیف ہوتی ہے. تو زہر لیو یا پھانسی لیو یا کچھ بھی کرو، حرام موت جب انسان جب مرتا تو جو تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو برادر ڈاکٹر صاحب کو بچا لو بول کے ایسا دیواروں سے ڈچے مار رہا تھا انہیں پوری قوت کے ساتھ. تو میرے کو دیکھ کے رونا آ گیا صاحب، مولانا دیکھ کے رونا آ گیا میرے جی، کہ ایسا ڈچے مارا تھا، گھومڑے آ گئے اس کو پورے ڈچے تکلیف سے. تو اندازہ لگے پھر ایسے ہی تکلیف جو لوگ حرام موت مرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کو قیامت تک فرشتے خبر میں یہی جو ہے اس کو سزا دیتے رہیں گے جو خودکشی کرتے ہیں. خودکشی کرنے، اللہ سے رجوع ہو جاؤ، نماز پڑھو، وظیفے پڑھو، اللہ سے مدد مانگو. کہ اللہ اپنے بندوں کا جو ہے نا، بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ ارے وہ تو خدا ہے.
مانگنے والوں کی کمی ہے. اللہ تو فرماتا ہے کہ میں دینے سے تھکتا نہیں, مانگنے والے مجھ سے مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں. بے شک وہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. مانگنے والے ختم ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے, تھک جائیں گے, دینے والا تھکنے والا نہیں ہے. ایسی ذات ہے, ایسی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کر کر خودکشی کریں تو کتنی بڑی بے وقوفی اور جہالت. خیر, وہ جمیل سیٹ کے بعد انہوں کام کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو محسوس نہیں ہوا, بے شک, ورنہ دوسرا رہتا تو بڑی پریشانی کی بات تھی. تو اب دیکھیے یہاں پر میں اس ریکارڈنگ کے ذریعے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ غالباً اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک انڈے کا بھی اگر معاملہ ہو تو ایک انڈے کے معاملے میں بھی, اگر آپ ایک انڈے کا بھی کاروبار کر رہے ہیں, انڈے کا بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی استخارہ کرو. بولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنی بڑی ہوٹل کھولے اور آپ استخارہ نہیں کریں. آپ تو جو کاروبار کا پہلے تو دیکھیے انہوں تجربہ رکھتے ہوئے نقصان اٹھائے جی, اور ایسے لوگ جو تجربہ ہی نہیں ہے لاکھوں روپے کا کاروبار ڈال کے اندر ہو جاتے ہیں. پھر اب سیٹ ہونا بولے تو زندگی لگ جاتی. بے شک. تو پہلے چاہیے کہ مسلمان بھائیوں کو ہمارے یہ چاہیے, حضرت بڑی اچھی جو ہے توجہ دلائیں جی, پہلے چھوٹے کاروبار سے شروع کرنا, پہلے تو اس میں تجربہ حاصل کرنا. آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں پہلے تو آپ یہ دیکھنا کہ آپ پہلے استخارہ کر لیجئے. استخارہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں, استخارہ کی نماز. اگرچہ کہ جائز استخارہ جو ہے, جیسا کہ حضرت مفتی عظیم الدین صاحب فقیہ ملت مفتی محمد عظیم الدین قبلہ حفظہ اللہ, صدر مفتی جامع نظامیہ حیدرآباد دکن تلنگانہ, آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر نیک فعلی جائز ہے اور بد فعلی حرام ہے. یعنی ہر نیک فعل دیکھنا جائز ہے اور بد فعلی حرام ہے. تو جیسا بعض اولیاء سے یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے بھی استخارہ دیکھتے ہیں جی, تو اس میں بھی جو ہے کچھ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اللہ سے مشورہ کرنے کی. لیکن احادیث میں جو آیا ہے استخارہ کی نماز ہے جی, تو جو اللہ کے اجازت تو ہے نیک فعلی کی, لیکن دیکھیں گے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی جو ہے تاکید فرما رہے ہیں. اپنے صحابہ کو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے, تاکید فرماتے تھے کہ اے میرے صحابیوں, تم کسی کام میں کوئی یعنی کوئی اچھا یا کاروبار کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, یا لڑکا لڑکی شادی بیاہ کا اگر موقع ہے کہ بھئی کہ شادی ایک بار نے بار بار نہیں ہوتی جی, ایک بار شادی ہوتی, تو لہذا شادی کے معاملے میں بھی استخارہ کر کے کرنا چاہیے. بعد میں دیکھیں آپ رشتے ٹوٹ جاتے, اگر استخارہ کر کے کرتے تو رشتے قائم رہتے, رشتے باقی رہتے. تو ایک انڈے کا بھی اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بھی استخارہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور نماز استخارہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت, یا اللہ میں 2 رکعت جو ہے استخارہ کی نیت سے یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں بول کے نماز پڑھ کے پھر استخارہ کی دعا ہے, وہ دعا پڑھ کر سو جائے جب نیند بیدار ہو جائے. اس کے بعد اور پھر اس کا فائدہ یہ ہے, استخارہ کی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے حق میں وہ کام بہتر ہے تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ وہ استخارہ کی نماز کی برکت سے راستے جو ہیں بنا دیتا ہے. تو وہ راستے خود بخود بنتے ہیں, اسباب اس کے جو ہے مہیا ہوتے ہیں, اسباب بنتے ہیں, راستے بنتے ہیں. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو راستے ہی نہیں بنتے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی خواب میں بشارت ہونا, اشارے ملنا, یہ تو اللہ کے بڑے بڑے بزرگوں کے لیے ہے. ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ہم استخارہ کی نماز پڑھیں گے 7 دن 8 دن 15 دن تو اس کی فائدہ یہ ہے, اس کی برکت یہ ہے کہ خود بخود راستے بنتے ہیں آپ کے لیے جی. اگر آپ کے وہ کم حق میں بہتر نہیں تو راستہ ہی نہیں بنتے, سیدھی بات ہے. تو اتنا بڑی ہوٹل بیچارے کھولے میں کوئی بڑی تکلیف ہوئی سن کے کہ 15 سے 20 لاکھ روپے ایک ہی مہینے کے اندر نقصان. پھر خاموش بیچارے وہی اپنی جو نوکری کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, اسی کاروبار میں مصروف ہیں. تو اللہ حضرت کی خبر کو نور سے بھر دیں, اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائیں گے. بڑی اچھی جگہ حضرت توجہ دلائیں جی. تو اس میں ہوش کے ناخن لینا چاہیے مسلمانوں, غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے اس میں کہ کوئی بھی آپ کام کریں تو پہلے چھوٹے کام سے آپ شروع کیجئے. پہلے تو استخارہ کیجئے آپ, اس کے آہستہ پہلے تو جو کام کر رہے ہیں اس میں تجربہ حاصل کرنا, کہیں 6 مہینے سال کام کر لینا. سب سے پہلے استخارہ کرنا, اگر استخارہ اچھا نکل جائے پھر کون سی دکان میں کرنا, پھر اس وقت الگ استخارہ کرنا جی. تو پہلے تجربہ ہونا وہ کام کا. پھر جس دکان میں آپ, جس ملگی میں آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پر دکان کھولنا چاہ رہے ہیں, وہاں پر تجارت کرنا چاہ رہے ہیں, تو سب سے پہلے کہ بھئی اس ملگی میں, اس دکان میں
یہ جگہ میں میرا کاروبار کرنا فائدہ ہے یا نقصان ہے، تو اس وقت آپ استخارہ کر لیں جی فائدہ ہے تو کیجئے، نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، پہلے تجربہ تو حاصل کیجئے، بے شک کہیں جا کے کام تو کیجئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک صحیح بات ہے۔ اور مسلمان جو اس طرح کے نقصان کو دیکھ کر خودکشی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط کام ہے۔ دیکھیے نقصان اگر کسی تجارت میں اگر ہو بھی جاتا ہے تو قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ جو معاملہ ہو گیا ہے، آنے والا معاملہ، آنے والا جو بھی آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس سے بہتر ہوگا۔ آج کے وقت کو، آج کی خستہ حالت کو دیکھ کر جو مسلمان اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں، خودکشی کرنے جا رہے ہیں، وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ آج کی جو خستہ حالت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا وقت ان کے لیے اس سے بہتر بنا کر رکھ دے گا۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لہذا دو حضرات ایک دم فوراً لکھ پتی یا پھر مالدار بننے کے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں، وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ بغیر مشورے کے جو کام کیا جاتا ہے یقیناً وہ نقصان اور خسارے کا بسا اوقات ذریعہ سبب بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہر شخص اپنے مناسب طاقت تجارت کرے۔ قدرت نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کام کے لیے بنایا ہے، کسی کو تجارت، کسی کو کپڑے، کسی کو لکڑی، کسی کو کتابوں۔ غرض کہ تجارت سے پہلے یہ خوب سوچ لیں کہ میں کس قسم کی تجارت میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اپنی کہانی، میرا مشغلہ شروع سے ہی، اب یہاں سے صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ صاحب کتاب کس قسم کی تجارت کیا کرتے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ میرا مشغلہ شروع سے ہی علم کا رہا، مجھے بھی تجارت کا شوق تھا کہ میں بھی غلے کی مختلف تجارتیں کروں، مگر ہمیشہ نقصان اٹھایا۔ اب کتابوں کی تجارت کو ہاتھ لگایا، رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا فائدہ اس تجارت میں مجھے پہنچایا۔ معلوم ہوا کہ علماء اور مدرسین کو علمی تجارت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ہم نے بعض ایسے ہندو ماسٹر بھی دیکھیں جو پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ قلم، انک، پنسل، کاغذ وغیرہ کی مدرسے ہی میں تجارت بھی کرتے ہیں، اور اس نفع سے اپنا ماہواری خرچہ چلا کر تنخواہ ساری بچاتے ہیں۔ یعنی یہ جو فائدہ ان کی مختصر چھوٹی سی تجارت میں فائدہ مل جاتا ہے تو اس سے یہ اپنا گھر چلاتے ہیں، اور جو ماہینہ تنخواہ ملتی ہے اس کو بچا لیتے ہیں۔ غرض کہ تجارت کے لیے انتخاب کار کی بڑی سخت ضرورت ہے، یعنی جس کام میں آپ تجارت کر رہے ہیں اس کو پہلے خوب سوچ لیں، پھر اس قسم میں اس کاروبار میں اچھا سا تجربہ حاصل کر لیں، اس کے بعد اس کو منتخب کریں، انتخاب کریں، چن لیں۔ کچھ ایسے کام میں ہاتھ مت ڈالو جس کی تمہیں خبر نہ ہو اور سب کچھ دوسروں کے قبضے میں ہو۔ ایک سخت غلطی، پہلے تو مسلمان تجارت کرتے ہی نہیں، اور کرتے بھی ہیں تو اصولی غلطیوں کی وجہ سے بہت جلد فیل ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی غلطیاں حسب ذیل ہیں۔ مسلم دکانداروں کی بد اخلاقی، کہ جو بھی گاہک خریدنے والا ان کے پاس ایک دفعہ آتا ہے پھر ان کی بد مزاجی، بد اخلاقی کی وجہ سے دوبارہ نہیں آتا۔ جلد باز یا ناواقف تاجر، دکان رکھتے ہی لکھ پتی بننا چاہتے ہیں، اگر 2 دن بکری نہ ہو یا کچھ نقصان ہو جائے تو فوراً بد دل ہو کر، یعنی دل میں برا خیال لا کر دکان چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر کچھ دن نقصان ہو یا پھر کاروبار نہ ہو تو وہ لوگ اس سے نقصان سمجھ کر دکان بند کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ نفع بازی یعنی نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا۔ عام طور پر مسلمان تاجر جلد مالدار بننے کے لیے زیادہ نفع پر تجارت کرتے ہیں۔ ایک ہی چیز اور جگہ سستی بکتی ہے اور ان کے ہاں گراں، تو ان سے خرید کر ان سے کون خریدے گا؟ یعنی اب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک چیز اگر کسی دوسرے دکاندار کے پاس سستی ملتی ہے اور یہ مسلمان تاجر کے پاس مہنگی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسانی طبیعت سستی چیز، سستی ملنے والی، کم قیمت میں ملنے والی چیز کی طرف زیادہ بڑھتے رہتے ہیں، اور یہ مہنگی بیچنے والے جو مسلمان صاحب ہیں ان کے طرف کون خریدنے کے لیے آگے بڑھے گا؟ عام تجارت میں نفع ایسا چاہیے جیسے آٹے میں نمک،
ہاں نادر اور نایاب یعنی بہت کم ملنے والی چیزوں پر زیادہ نفع لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بے جا خرچ، ناواقف تاجر معمولی کاروبار پر بہت خرچ بڑھا لیتے ہیں، ان کی چھوٹی سی دکان اتنا خرچ نہیں اٹھا سکتی، آخر کام خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنی تجارت میں فیل ہو جاتے ہیں۔ مسلمان خریداروں کی غلطی، ہندو مسلمان تاجر کو دیکھنا چاہتے ہی نہیں، انہیں مسلمان کی دکان کانٹے کی طرح کٹتی ہے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں کسی مسلمان نے دکان نکالی تو آس پاس کے ہندو دکانداروں نے چیزیں فوراً سستی کر دی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت کما بھی چکے اور آئندہ کمائیں گے بھی، 2-4 مہینے اگر نہ کمایا تو نہ صحیح۔ مسلمان خریدار ایک پیسے کی رعایت دیکھ کر بینوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اب غریب بھائی پر نظر نہیں کرتے۔ اگر ہندو کے ہاں پیسے کے 4 پان مل رہے ہیں اور مسلمان کے ہاں 3 تو مسلمان سے 3 لو، اور دل میں سمجھ لو کہ اگر یہ مسلمان بھائی ہمارے گھر آتا تو اسے 1 پان کھلانا ہی پڑتا، ہم نے 1 پان سے اس کی تواضع ہی کر لی۔ دل میں کچھ گنجائش پیدا کرو، دلی گنجائش سے قومیں بنتی ہیں۔ یہاں پر ایک حکایت یہ لکھی جا رہی ہے کہ مجھ سے ایک تاجر نے کہا کہ انگریز میری دکان پر چھڑی خریدنے آیا، میں نے نہایت نفیس جاپانی چھڑی پیش کی ان کو خریدنے کے لیے، جس کی قیمت 12 آنے تھی اس دور کی۔ اس نے چھڑی بہت پسند کی اور بہت خوش ہوا، مگر جاپان کی بنی ہوئی تھی، جاپان کا مہر پڑتے ہی ایک دم جھنجھلا کر پٹک دی، بولا یہ تو جاپان کی ہے، انگلش مال بتاؤ۔ میں نے لندن کی بنی ہوئی معمولی چھڑی دی جس کی قیمت پورے 3 روپے تھی، یعنی 12 آنے سے مہنگی یہ چھڑی تھی، وہ بخوشی لے گیا۔ یہ ہے قوم پرستی کہ جاپانی سستا اور خوبصورت مال نہ لیا اور لندن کا بنا ہوا معمولی مال زیادہ قیمت سے لے گیا۔ مسلمان خریدار اس سے عبرت پیدا کریں، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر غیر مسلم آدمی کچھ زیادہ قیمت دے کر مال خرید رہا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے مدد ہی طور پر اسے کچھ کم قیمت میں اس کی مدد کر دو اور مال اسے کم قیمت میں عطا کر دو، دے دو۔ مال کے لیے الٹ پلٹ، تاجروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا مال بلا وجہ رکا نہ رہے۔ جو لوگ گرانی کے انتظار میں یعنی مہنگائی کے وقت کے انتظار میں مال خرید کر دیتے ہیں، وہ سخت غلطی کرتے ہیں کہ کبھی بجائے مہنگائی کے مال سستا ہو جاتا ہے، اور کبھی اگر کچھ معمولی نفع پا بھی لیا تو بھی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے سونا چاندی کا کاروبار، کہ آدمی اگر سونا چاندی کے کاروبار میں زیادہ فائدے کی لالچ اور حرص میں سونے کو روک لیتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سونے کا ریٹ، اس کی قیمت اچانک گر جاتی ہے، جس سے تاجر کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سال میں ایک بار 98 روپیہ نفع ہو جانے سے روزانہ کے کئی روپیے نفع بہتر ہے۔ تجارت کے اور بھی بہت اصول ہیں جو کسی تاجر سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں، حلال روزی اور حلال رزق حاصل کرو، بیکاری ہزارہا گناہوں کی جڑ ہے۔ رزق حلال سے عبادت میں ذوق، نیکیوں کا شوق اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس گھر کے بچے آوارہ اور جوان بیکار ہوں وہ گھر چند دن کا مہمان ہے۔ حق تبارک و تعالی میری اس ناچیز گفتگو میں اثر دے اور میری مسلم قوم کو بیکاری سے بچائے، اور مجھے وہ دن دکھائے کہ میں اپنے ہر مسلمان بھائی کو دیندار، فارغ البال اور مسلمانوں کا خیر خواہ دیکھوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، یہ مختصر سا رسالہ اسلامی زندگی جو کہ آپ حضرات سماعت کیے ہیں کہ اس میں مسلمانوں میں پائے جانے والے اکثر غیر شرعی رسومات
اور پھر اسی طرح ہر لمحے میں پائے جانے والی رسومات کہ جس سے مسلمانوں کو کیا نقصان ہوتا ہے، اور پھر اسلام سے ان رسومات کا کیا تعلق ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ مصنف علیہ الرحمہ نے بڑے اچھے انداز میں مسلمانوں کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ حضرات اس کتاب کو ضرور سنیں، اور اس میں جو فوائد، اہم معلومات بتلائے گئے ہیں، فائدہ مند چیزیں ہیں۔ یوں تو پوری کتاب ہی بہت ہی فائدہ مند ہے، مگر تجارت کے تعلق سے جو فائدہ، جو اہم نکات مصنف علیہ الرحمہ بتائے ہیں، یقیناً اس سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنا ہے، اس سے سبق لینا ہے۔ اور مسلمان جو ایسے زیادہ فائدے کے لالچی ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ تجارت کرتے وقت خاص طور پر خیال رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز سے تجارت شروع کریں۔ الحمدللہ جب اچھا سا تجربہ ہو جائے تو بڑی تجارت کی طرف کاربند ہوں۔ الحمدللہ یہ چھوٹی ہی تجارت انہیں ایک دن لکھ پتی بننے کا موقع فراہم کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی سنا گیا ہے، جو بھی کہا گیا ہے، کہنے والوں اور سننے والوں کو پڑھی ہوئی چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے اور اصلاح معاشرہ کرنے، اور ہر مسلمانوں کو اپنے اور اپنے عیال کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔